السلام علیکم لسنرز، آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے تاروں بھری شام، جو کہ تری ہے رخسانہ نگار عدنان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شاید گھنٹی 5ویں بار بجی تھی کہ کسی نے آ کر اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے اپنا دونوں ہاتھوں میں تھاما سر اٹھا کر دیکھا۔ میڈم واحدہ تشویش بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ خیر تو ہے نا ثانیہ؟ آر یو آل رائٹ؟ یس آل رائٹ، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، حالانکہ دیکھنے والے کو اس کے چہرے سے جھلکتی پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ بزر بجے جا رہی تھی کافی دیر سے۔ میڈم واحدہ نے ایک بار پھر اس کی توجہ بجتی ہوئی گھنٹی کی طرف دلائی، جو ایک بار پھر بجنا شروع ہو گئی تھی۔ اوہ ایکسکیوز می، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے تراشیدہ سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرا، کندھے سے نیچے جھولتا نیٹ کا دوپٹہ ذرا سا آگے کو پھیلایا، ہاتھ سے شرٹ کے دامن پر پڑی شکنیں درست کرنے کی کوشش کی، ٹیبل پر پڑی نوٹ بک اور پین اٹھا کر مسٹر زیاد کے کمرے کی طرف آ گئی تھی۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے اس نے اپنے اوسان بحال کیے۔ یس، فوراً ہی بھاری خمار زدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتی کچھ سست قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اے سی کی خنک ہوا اور ایئر فریشنر کی مسحور کن تازگی فوری طور پر اس کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ سر زیاد اپنی ریوالونگ چیئر پر جھولتے اسے تیکھی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے گیسٹ حسنی صاحب، جو ابھی کچھ دیر پہلے ان کے سامنے سر زیاد سے ملنے آئے تھے، دوسری طرف پڑے صوفے پر بیٹھے تھے۔ سر، آپ نے بلایا؟ وہ خود کو کمپوز کر چکی تھی۔ آپ کو بڑی جلدی خبر ہو جاتی ہے، لگتا ہے ٹیلی پیتھی پر بھی آپ کو خاص عبور حاصل ہے۔ وہ چہرے پر تنتیا مسکراہٹ سجا کر بولے۔ زیاد صاحب، نیو انٹری لگتی ہے، حسنی صاحب معنی خیز انداز میں بولے۔ لاسٹ ٹائم آیا تھا تو مس ناز تھیں، ماڈل تو 98 کا تھا، مگر 05 میں بھی اچھی خاصی اٹریکٹیو لگتی تھیں، اور ایکٹیو تو خوب تھیں۔ حسنی صاحب زیاد صاحب کے پرانے احباب میں سے تھے، ہر سال کے ماڈل سے اچھی شناسائی رکھتے تھے، یہ ان کے انداز گفتگو سے صاف ظاہر تھا۔ مس تانیہ، مجھے لگتا ہے مسائل کا انبار آپ کے کندھوں پر ہر وقت دھرا رہتا ہے، آپ پوری نیند کیوں نہیں لیتی رات میں؟ زیاد صاحب کا دوسرا کڑوا کسیلا طنز اس کے کانوں سے ٹکرایا تھا۔ جی سر، نو سر، یس سر۔ وہ ان کے بگڑے موڈ پر اچھی خاصی گھبرا گئی تھی۔ حسنی صاحب نے ایک تعصب زدہ نظر اس پر ڈالی اور اپنے سیگار میں سر ہلا کر اپنے سیگار میں تمباکو بھرنے لگے۔ صاحب، اس عمر میں نیند کس کافر کو آتی ہے؟ وہ اپنے کام میں بظاہر مصروف اونچی آواز میں بولے۔ ان کا گھٹیا مذاق ان کے ذوق کی عکاسی کر رہا تھا۔ آپ سے میں اس سلسلے میں کچھ دیر بعد بات کروں گا، زیاد صاحب سخت لہجے میں اسے دھمکاتے بولے۔ ابھی آپ ذرا زحمت کر کے کولڈ کافی لے آئیں، اور حسنی صاحب، آپ کیا شوق فرمائیں گے؟ زیاد صاحب نے حسنی صاحب سے آداب میزبانی نبھاتے پوچھا۔ فی الحال آپ کے پاس تو اب شوق فرمانے کو بھی کچھ خاص نہیں، ویسے آپ کا بھی قصور نہیں، آج کل مارکیٹ میں بہت ڈل پروڈکٹس آنے لگی ہیں، ویسے کبھی چکر لگائیے فرصت میں، میرے کینٹ والے آفس میں بہت ویرائٹی ملے گی آپ کو۔ حسنی صاحب اپنی خبیث مسکراہٹ کو پورے چہرے پر پھیلا کر بولے۔ ضرور، کیوں نہیں، آج کل ویسے ہی بہت مصروفیت ہے، کبھی لگاؤں گا چکر۔ اور مس، آپ نے سنا نہیں؟ وہ اسے ہنوز اپنی جگہ جمے دیکھ کر اسی لہجے میں بولے تو وہ سوری سر کہہ کر باہر آ گئی، اور کافی سرو کرتے حسنی صاحب نے اس کے پورے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی۔ ثانیہ کے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا، اگرچہ اس کا ارادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی ذرا سی کافی حسنی صاحب پر جھلک گئی تھی۔ شکر ہے وہ کولڈ کافی تھی۔ یوں، مگر وہ پھر بھی بھڑک اٹھے۔ وہ جلدی سے سوری کہتے انہیں ٹشو پکڑانے لگی تھی۔ ادھر سے صاف کریں، انہوں نے غصے سے کہا تو مجبوراً اسے ٹشو لے کر گھٹنے کے قریب سے صاف کرنا پڑا۔ بس کریں تھینکس، کہتے ہوئے وہ اس کا ٹشو والا ہاتھ تھامنے لگے تو وہ جھٹکے سے اٹھ کر پیچھے ہٹی۔ اوہو، کیا کرتی ہیں، گریں گی کیا؟ وہ جو واقعی پیچھے گرنے کو تھی۔ زیاد صاحب نے اسے کمر سے ہولے سے تھاما، وہ بجلی کی طرح تڑپ کر ان سے 4 قدم پیچھے ہٹی۔ زیاد صاحب کے چہرے پر کوفت سی پھیل گئی تھی۔ جی زبردست ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اس نے حسنی صاحب کی مدم سرگوشی سنی، اس کی آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا تھا۔ آپ نے گھر میں بات کر لی ہے نا مس ثانیہ؟ بربن میں ہونے والے سیمینار میں شرکت کے لیے اگلے ہفتے سیمینار ہے، 2 دن تک ٹکٹ بھی آ جائیں گے، آپ تیاری کر لیں اپنی۔ زیاد صاحب مہربان لہجے میں بولے۔ سر، میں نے ابھی گھر میں بات نہیں کی، اس نے آنسو پیچھے دھکیلتے گھٹی آواز میں کہا۔ تو کب کریں گی؟ کل مجھے فائنل بتائیں، یہ بات آپ کے علم میں ہے۔
इंटरव्यू वाले दिन आपको क्लियर बता दिया था कि आपको मेरे साथ हर मीटिंग हर सेमिनार में शिरकत के लिए जाना होगा। यू फॉरगेट इट। आप भूल गई? वो उसे याद दिलाते फिर से तल्ख लहजे में बोले। मुझे याद है सर। वो सर झुकाकर बोली। ठीक है, जाएं आप। यार, कौन से यतीम खाने से हायर किया है तुमने ये आइटम? उसने जाते जाते हुस्ने साहब की बेजारी आवाज़ सुनी थी। आ जाएगी लाइन पर। अभी इसे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। हमने तो बड़ी बड़ी पारसाओं को रास्ते पर लगा दिया। ये किस खेत की मूली है? सर ज़याद का एतमाद भरा लहजा उसे अंदर तक लर्जा गया था। वो खामोशी से आकर अपनी सीट पर बैठ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इस तूफान को अंदर ही अंदर सहते उसे आज 38वां दिन था। 1 माह 8 दिन। उसे लगा कि सदियां हो गई हैं। उसे मैदान जंग में नबट आजमा हुए। आखिर मैं क्या करूं? किससे बात करूं? या चुपचाप लाइन पर आ जाऊं? नहीं, मेरे अल्लाह, नहीं। वो अपना सर थाम कर सिसक उठी थी। उस दिन वो जल्दी जल्दी काम निपटाकर 6 बजे से पहले ही ऑफिस से निकल आई थी। अगर सर ज़याद निकल आते तो ज़रूर उसे ड्रॉप करने की ऑफ़र कर देते, जिसे वो रद्द भी नहीं कर सकती थी। हालांकि ऑफिस की 2 गाड़ियां पिक एंड ड्रॉप के लिए मुख्तस थीं, मगर न जाने उसके साथ ही ये बदकिस्मती होती थी कि जब भी वो घर जाने के लिए उठती, दोनों में से कोई भी गाड़ी मौजूद ना होती और उसे मजबूरन सर ज़याद के ऐसे मौका पर की गई ऑफ़र को कबूल करना पड़ता, जिसके नतीजे में मज़ीद आधे घंटे की खौफ में मुब्तला होना पड़ता। बार बार उनकी चाय, कॉफ़ी, आइसक्रीम या डिनर की ऑफ़र को ठुकराना पड़ता, जिस पर उनका मिजाज और बिगड़ जाता। इसीलिए वो आज जल्दी निकल आई थी। उसे पब्लिक कन्वेंस की ख्वारी गवारा थी, मगर तरज़यात की 20 लाख की गाड़ी की सवारी नहीं। हेलो हेलो, मिस गुमशुदा। वो सोचों में गुम सर झुकाए स्टॉप की तरफ जा रही थी जब किसी ने उसे पुकारा। वो सर उठाकर देखने लगी। हाजिर गाड़ी की खिड़की से सर निकाले उसे पुकार रहा था। ये तुमने गाड़ी किसकी मारी है? वो इश्तियाक भरे लहजे में खिड़की के अंदर से सर डालकर पूछने लगी। हाजिर को देखते ही उसका मूड एकदम से खुशगवार हो गया था, जैसे कड़ी दोपहर में अबर का टुकड़ा। तुम्हारे ख्याल में इससे पहले मैं कितनों की गाड़ियां मार चुका हूँ? वो उसे घूर कर बोला। मुझे क्या पता, मैं कौन सा तुम्हारे साथ होती। वो कंधे उचकाते हुए बोली। इसीलिए तो कह रहा हूँ, साथ आ जाओ। चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता। वो उसकी आंखों में देखते हुए गुनगुनाया। तो गोया गाड़ी अच्छी खासी फटीचर है। हालत ही से लग रहा है, तभी तो आहिस्ता आहिस्ता सफर कटेगा। ना बाबा, मुझे पहले ही खासी देर हो चुकी है। माफ करो ऐसे साथ से। वो हाथ जोड़कर मुस्कुराई। गाड़ी फटीचर है या फिर एवन, सफर तो मोहतरमा आपको करना ही पड़ेगा, वो भी हमारे साथ। तुमने काम का सवाल तो पूछा ही नहीं। और प्लीज अब आ भी जाओ, सब लोग मशकूक नजरों से देख रहे हैं, खसूसन मुझे कि लड़की लिफ्ट नहीं ले रही, मैं ही चिपका जा रहा हूँ। वो फ्रंट डोर खोलते हुए बोला। वो कुछ सोचने लगी थी। अब क्या सोचने लगी? वो तंग आकर बोला। कुछ नहीं। वो एक गहरा सांस लेते हुए बैठ गई थी। क्या मेरे साथ जाने के लिए तुम्हें इतना सोचना पड़ेगा? वो कुछ नाराजी से बोली थी। शुक्र करो इतना ही सोचा है। इतना नहीं। वो दोनों हाथ मुखालिफ सिमतों में फैलाकर बोली थी। और वो अहम सवाल क्या था जो मैंने नहीं किया? उसे याद आया, हाजिक ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। वो बहुत आहिस्ता ड्राइव कर रहा था। बल्कि रहने दो, मुझे पता चल गया है कि तुमने ड्राइविंग सीख ली है, और ये कि तुम्हारे ऑफिस से तो 7 बजे छुट्टी होती है। इस वक्त इधर जनाब कैसे नजर आ रहे हैं? और ये कि ये रास्ता तो ना तुम्हारे ऑफिस को जाता है ना घर को। फिर उसने एक सांस में 3 सवाल कर डाले। जबरदस्त। इसका मतलब है कि अपनी हुकूमत पक्की और कामयाब। वो खुश होकर स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोला। क्या मतलब? वो वाकई नहीं समझी। भाई, कहते हैं ना कि जिस मुल्क का वजीर आजम अक्लमंद हो, इस बादशाह की बादशाहत को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। तो मुस्तकबिल करीब में तुम मेरी वजीर आजम जो बनने वाली हो, तो मैं इस बात पर खुश हो रहा हूँ कि मेरा वजीर बातदबीर भी है। हाजी, तुम अभी तक बच्चों की तरह फजूल बातों पर खुश होते हो। वेरी स्ट्रेंज। वो उसे हैरत और रश्क से देखकर बोली। लो, बंदा बड़ा हो जाए तो क्या इसका अंदर का बचपना फिशूं हो जाता है? बेवकूफ़। आज के दौर में इस नन्हे बच्चे को जिंदा रखना और कभी कभी उसकी बातों पर खूब खुश होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम आपकी अपनी ज़िंदगी के लिए, या आपकी ज़िंदगी को दराज करता है। आइसक्रीम, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, क्या शौक पर बरमाएंगी लेडी। आखिर आप फर्स्ट टाइम माँ बदौलत के साथ सफ़र कर रही हैं। शुक्रिया। इस वक्त लेडी सिर्फ घर जाने का शौक फरमाएंगी, बहुत थकावट हो रही है। वो सीट की पुष्ट से सर टिकाकर बोली। कहा था ना तुमसे, ये 9 to 5 वाली जॉब तुम नहीं कर सकोगी।
वो उसके थके थके से चेहरे को मोहब्बत और फिक्रमंदी से देखते हुए बोला, तो क्या करती, किसी स्कूल में 1000-1500 की जॉब कर लेती। वो कुछ तल्खी से बोली, ज़रूरी नहीं कि तुम्हें 1000-1500 की जॉब मिलती। आजकल अच्छे स्कूल टीचर्स को बहुत अच्छा पैकेज दे रहे हैं। फिर तुम्हारी तो थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन रही है। ये चीज़ बहुत काउंट। प्लीज़ हासिक, मैं बहुत थकी हुई हूँ। इस मौजू पर फिर कभी बात करेंगे। अभी प्लीज़ मुझे घर ड्रॉप कर दो। वो इस वक्त वाकई बहुत थकी हुई थी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल यकसू होकर सोचना चाहती थी। हाजिक खामोशी से ड्राइव करने लगा। चंद मिनट इसी तरह गुजर गए। सानिया को एहसास हुआ उसे हाजिक को यूं टोकना नहीं चाहिए था। ज़रूरी नहीं कि आपकी तरह दूसरे भी आदम बेजार हो चुके हों, जैसे वो खुद आजकल हो चुकी थी। चाचू चाची ठीक हैं? वो अपनी शर्मिंदगी मिटाने को बोली। वो बिल्कुल सामने देख रहा था, नाराज रूठा रूठा सा। उसे एकदम ही उस पर ढेर सारा प्यार आया। रिदा, काशी, वो भी ठीक हैं। सानिया का घर आ गया था। उसने गाड़ी रोक दी। अंदर नहीं आओगे? वो तरते हुए उसका खफा चेहरा देखकर बोली, नहीं, इस वक्त नहीं, फिर कभी। अब तुम जाकर रेस्ट करो। तुम नाराज हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंसान थका हुआ हो तो यूं ही चिड़चिड़ा हो जाता है। मैंने माइंड नहीं किया। वो दोस्ताना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते बोला तो सानिया तशक्कुर भरी नजरों से उसे देखने लगी। हाजिक, तुम बहुत नाइस हो और मैं अक्लमंद। तुम्हारी हुकूमत तो वाकई खूब मजबूत होगी। वो शरारत से बोली, अब्बू से नहीं मिलोगे? नहीं, अभी मुझे जाकर गाड़ी की ट्यूनिंग करवानी है। और तुमने वाकई गाड़ी ले ली है? वो खुशगवार हैरत से बोली, हाँ ना, सेकंड हैंड है मगर कंडीशन अच्छी है। एक कोलीग सेल कर रहा था, मैंने कुछ पेमेंट करके ले ली, बाकी आहिस्ता आहिस्ता दे दूंगा। अच्छी है ना? उसे तफसील बताते हुए बोला, ज़बरदस्त। तो अंदर आओ ना, सबको ये खुशखबरी। कल या परसों आऊँगा, अम्मी बाबा रिदा और काशी को लेकर। वो फिर टाल गया था। और हमारी ट्रीट? वो भी परसों। ओके, खुदा हाफिज, टेक केयर। वो खुशदिली से कहते हुए गाड़ी बढ़ा ले गया था। हाजिक ने उसे कितना कहा था, यूं ही हर जगह मुंह उठाकर इंटरव्यू देने ना चल पड़ा करो। जो अच्छी रेपुटेशन की हामिल कंपनियां हैं ना, उनके बारे में सब मालूमात करके फिर जाया करो। मगर उसने इस वक्त अपने जज्बातीपन में उसकी राय को ज़रा बराबर भी अहमियत ना दी थी। ज़याद साहब ने छूटते ही उसे इतना ज़बरदस्त पैकेज दिया कि उसने उन्हें ज्वाइन करने में एक पल भी नहीं सोचा था। देखो, मैं ये नहीं कहता कि लड़कियों को ऑफिस में काम नहीं करना चाहिए या दफातर खवातीन के लिए मौजू नहीं। सब जगह ये बात नहीं है। बस चंद एक लोग हैं जिन्होंने वाकई माहौल को ख़राब कर रखा है। खवातीन अगर तालीम हासिल करती हैं तो उन्हें ज़रूर अपनी तालीम को काम में लाना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता उनकी फैमिली किसी क्राइसिस में आ जाए तो भी उन्हें ज़रूर जॉब करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं, मगर देखभाल कर, जांच परख कर। तुम हर जगह मुंह उठाकर चली जाती हो। मुझे इतनी अच्छी ऑफर आई हुई है, तुम चल गए हो? सानिया ने झट से उसके मुखलिसाना मशवरे पर मुंह फाड़ कर कह दिया था। दोबारा हाजिक ने उस मामले में कुछ भी ना कहा। अब वो किस मुंह से हाजिक से इस नाजुक मसले पर बात करती जिससे वो आजकल दो चार थी। वो थके थके कदमों से घर में दाखिल हुई। सामने ही लाउंज के पास बने पैसेज में नाजिया अपने ट्यूशन के लिए आए 10-12 बच्चों को बैठी पढ़ा रही थी। 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक के बच्चे उसके पास आते थे, जबकि उसने खुद अभी एफएससी पर प्री मेडिकल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम दिया था। उसे जुनून की हद तक डॉक्टर बनने का शौक था। उसके पेपर्स भी बहुत अच्छे हुए थे और मेरिट बनने की भी उसे 100% उम्मीद थी। इसीलिए भी वो आजकल धड़ाधड़ ट्यूशन्स ले रही थी कि मेडिकल में एडमिशन के लिए फीस जमा करवा सके। वसीम प्री इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था, बल्कि वो तो अपनी इंजीनियरिंग की तालीम अधूरी छोड़कर कोई जॉब करना चाहता था। अब्बू का वो मनहूस एक्सीडेंट जिसमें उनकी दोनों टांगें घुटनों के नीचे से ज़ाया हो चुकी थीं, उस दिन से जैसे उनके घर की काया पलट गई थी। पहले भी खैर बहुत आरामदेह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे थे, बस जैसे तैसे गुजर ही जाता था। मगर अब तो, और सबसे बढ़कर सानिया, जिसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी हो चुका था, इकनॉमिक्स में मास्टर्स के लिए उसे घर और वसीम के तालीमी खर्चात के लिए अपने तालीमी कैरियर की कुर्बानी देना पड़ी थी। आखिर किसी को तो ये कुर्बानी देना ही थी। शाम के फैलते साए दिन भर की थकन का इजहार कर रहे थे। पता नहीं उसे आजकल हर चीज़ थकी थकी सी क्यों नजर आती थी। हत्ता कि नाजिया के गमलों में लगे मोतिया चंबेली और रात की रानी के फूल भी मुरझाए हुए लग रहे थे। सेहन की मशरकी दीवार को ढांपती हुई कासनी फूलों वाली हरी भरी बेल भी बहुत पसे मुर्दा लग रही थी। उसे लाउंज में अम्मी बैठी नजर आ गई। वो ने आहिस्तगी से सलाम करके अब्बू के कमरे में चली आई। वो कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। सानिया उन्हें सलाम करके उनके बेड के किनारे ही टिक गई थी। कैसे हैं अब्बू जी? अब तबीयत कैसी है? रात आपको काफ़ी तकलीफ थी। वो जल्दी जल्दी उनका हाल पूछकर
اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، اب بہتر ہوں۔ آپ سناؤ، کیسی جا رہی ہے جاب؟ وہ بشاش لہجے میں بولے۔ ٹھیک ابو جی، وہ اپنی شرٹ کے ڈیزائن پر انگلی پھیرتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ مجھے لگتا ہے میری بیٹی بہت تھکتی جا رہی ہے۔ ابو جی شاید اس کا چہرہ پڑھ رہے تھے۔ نہیں ابو جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ نے چائے پی لی؟ ہاں، اگر تم پینا چاہتی ہو تو میرے لیے بھی ساتھ ہی بنوا لو۔ وہ شاید اس سے گپ شپ کرنے کے موڈ میں تھے۔ یوں اکیلے پڑے پڑے وہ خود کو بے حد تنہا محسوس کرتے تھے۔ امی تو ان کے پاس آتی تو ان کی بیماری اور ذہنی حالت کا اندازہ کیے بغیر بڑھتی ہوئی کمر توڑ مہنگائی اور کبھی نہ ختم ہونے والے اخراجات کی لسٹ بیان کرنے لگتی، جس سے ان کی تکلیف اور بڑھ جاتی۔ اسی لیے اکثر وہ کمرے میں جھانکتی بھی تو وہ سوتے بن جاتے یا اخبار میں گم ہو جاتے۔ نہیں ابو جی، ابھی دل نہیں چاہ رہا، تھوڑی دیر لیٹوں گی اس کے بعد، وہ نرمی سے کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ ثانیہ، وہ دروازے تک پہنچی جب انہوں نے اسے پکارا۔ جی بیٹا، جاب تمہاری صحت، خوشی اور زندگی سے بڑھ کر نہیں، اسے یوں سر پر سوار مت کرو، اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو کہہ ڈالو، شاید میں تمہیں اس کا کوئی مناسب حل بتا سکوں، آخر میرا تجربہ بھی تو ہے۔ وہ کئی دنوں سے اس کے چہرے پر لکھی پریشانی پڑھ رہے تھے، آج رہ نہ سکے تو بول اٹھے۔ نہیں ابو جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر ایسا کچھ بھی ہوا تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں جھوٹی تسلی دیتی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ نازیہ، بہن کے لیے چائے بناؤ۔ وہ جو ہی امی کے پاس پہنچی انہوں نے فوراً نازیہ سے کہا۔ نہیں امی، جی نہیں جا رہا، میں کچھ دیر لیٹوں گی، وہ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ اور ہاں امی، آپ سے ایک بات بھی کہنا تھی۔ وہ جاتے جاتے مڑی۔ کہو۔ امی جی جان سے متوجہ ہوئیں۔ آفس کی طرف سے سیمینار ہے بھورپن میں، مری سے آگے، اور مجھے سر زیاد کے ساتھ 3-4 دنوں کے لیے بھورپن جانا ہوگا۔ وہ بغور ماں کا چہرہ دیکھتے بتانے لگی۔ اچھا، کب؟ اسے فوری پریشانی کی توقع ان کی طرف سے تھی، وہ ذرا بھی ان کے چہرے پر ظاہر نہ ہوئی۔ اگلے ہفتے۔ اس کی آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی۔ چلو بتا دینا، جو کپڑے کہو گی پیک کروا دوں گی، اور اسے زیادہ اسے کچھ سنا نہیں گیا اور گیلی پلکوں کو جھپکتے باہر نکل آئی۔ ٹیوشن پر آئے بچے ہل ہل کر بلند آواز میں سبق یاد کر رہے تھے۔ وہ یوں ہی وہاں کھڑی ہو گئی۔ اس کے کندھوں اور گردن میں شدید درد ہو رہا تھا۔ جو کپڑے کہو گی پیک کروا دوں گی، اسے لگا بچے ہل ہل کر یہی جملہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوں۔ اس نے کچھ غور سے بچوں کے ہلتے لبوں کو دیکھا۔ ان کا نہ سمجھ میں آنے والا شور اس کے اعصاب کو جھنجھنا گیا تھا۔ کیا یہ تم 100 روپے کے لیے پورا جلوس جمع کیے رکھتی ہو؟ گھر میں آؤ تو یہاں پر بھی سکون نہیں، شور ہنگامہ۔ حالانکہ اس کا ذرا بھی ارادہ نہیں تھا یہ سب کہنے کا، مگر پتہ نہیں کیسے وہ اچانک چلا اٹھی۔ نازیہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر کچھ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں تو اور کیا، میں تو خود کہتی ہوں یہ ٹکے ٹکے کی ٹیوشن پڑھانے سے بھلا کیا ہوتا ہے، جا کر کوئی 2-4 ہزار کی کہیں نوکری کر لے، 2-4 ماہ کے لیے ہی صحیح، 100 روپے ٹیوشن دیتے ہیں اور ماں باپ کے نخرے علیحدہ سہو، ٹیسٹ میں نمبر کم کیوں آتے ہیں، ہوم ورک کیوں نہیں کروایا، فضول کے سردے سڑی۔ امی فوراً اس کی مدد کو لپک آئی تھیں۔ 100 روپے لیتی ہوں یا 200 روپے، کسی پر بوجھ تو نہیں، کسی کو بے وجہ دکھ تو نہیں دیتی، اور 2-4 ہزار روپیوں کی خاطر مجھ سے سڑکوں پر مارا مارا نہیں پھرا جاتا، نازیہ تڑک کر بولی تھی، حالانکہ وہ اس طرح کبھی جواب نہیں دیا کرتی تھی، اور آج کل تو سارے کام ہی وہی ہو رہے جو پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ ارے ہاں، تم کیوں بوجھ بننے لگی؟ بوجھ تو ہم بن گئے ہیں نا اس عمر میں، چٹانگ بھر کی چھوکری اور گز بھر کی زبان۔ اماں بابا کو تانے دے رہی ہے کہ میں کسی پر بوجھ نہیں، بوجھ تو آپ کا آن پڑا ہے ہماری نازک گردنوں پر۔ امی تو جیسے تڑپ اٹھی تھیں۔ امی، میرا یہ مطلب تو ہرگز نہ تھا۔ نازیہ امی کے اس اچانک یلغار پر گھبرا گئی تھی۔ بچے بھی سبق روک کر دلچسپ ٹاکرے کو دیکھنے لگے تھے، مگر امی کو اب کون چپ کروا سکتا تھا۔ ہاں کہہ دو، اب میری عقل سمجھ بھی گئی، سنتی کچھ ہوں سمجھتی کچھ ہوں، باولی جو ہو گئی ہوں، تم جو پیدا ہو گئی ہوشیار سمجھدار اس گھر میں، افلاطون کی نانی، بکرات کی پوتی، اور اسی گھر کے آرام کی خاطر خجل خوار ہوتی میری بچی کو بڑا شوق ہے نا سڑکوں پر مارے مارے پھرنے کا۔ خود غرض ہو، تم سب کی خاطر صبح کی نکلی شام ڈھلے گھر آتی ہے، اوپر سے تیرے ان چوزوں کی چوں چوں بھی ایک حرف نہ کہے۔ شاباش بچی، بڑا اچھا انعام دے رہی ہو نا بہن کی قربانی کا۔ امی کا نان سٹاپ لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ نازیہ سر جھکائے انگلیاں ٹٹخا رہی تھی، یا شاید رو بھی رہی تھی۔ نازیہ کے سر کا درد اور بڑھ گیا، ثانیہ کے سر کا درد اور بڑھ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے بغیر ہی اسی طرح لیٹ گئی۔
आखिर अम्मी को मेरी परेशानी का एहसास क्यों नहीं होता? परेशानी खौफ जो मेरे चेहरे पर लिखा है उसे हर शख्स बासानी पढ़ रहा है, और उन्होंने कितनी आसानी से कह दिया कब जाना है। जाती है मेरी जूती उस शैतान के साथ। मैं क्यों खामा इस बरज़ख में जल रही हूँ। कल ही इस्तीफ़ा देकर उसके मुंह पर मारती हूँ। जॉब ही जा रही है ना, और मिल जाएगी। थोड़े पैसों की सही, मगर पहले तो इतने महीने मुश्किल में कटे जब मुझे जॉब नहीं मिली थी और घर की जमा पूंजी अब्बू के इलाज पर उठ गई थी। कुछ दिन और इस तरह कट जाएंगे, मगर अपनी कुर्बानी मुझे गवारा नहीं। ये जिल्लत अपने गले में नहीं डालूंगी, हराम रास्ते की, चाहे फाकों से सब मर जाएं। सोच की इंतहा पर पहुंचकर उसने फैसला कर लिया था। इतनी अच्छी जॉब मिली है सानिया को, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती। हमारे तो सारे रोने ही धुल गए हैं। 2 माह में घर की बड़ी उलझनें सुलझ गई हैं। 1 माह की तो दफ्तर वालों ने तनख्वाह भी एडवांस ही दे दी, और लोग रोते हैं कि नौकरियां नहीं मिलती। 3 महीने का किराया रुका पड़ा है। मालिक मकान रोज मुंह को आता था। घर का राशन कब का तमाम हो चुका था, और इनके अब्बू की दवाइयां अब बिस्तर पर पड़ गए थे। अल्लाह जाने कब सेहत मिले। लेटे लेटे सो छोटी मोटी बीमारियां लग गई हैं। वसीम की फीस का हर महीने बंदोबस्त करना पड़ता है। कोई एक मसला हो तो ना, घर में अगर एक पैसा भी ना हो तो। उसकी आंख उनकी नॉन स्टॉप गुफ्तगू से ही खुली थी। अल्लाह बरकत दे। चाची की पुरसकून आवाज़ उसके कानों से टकराई तो वो चौंक कर उठ बैठी। हाँ, अल्लाह तो बरकत देता ही है। हर किसी पर अच्छे दिन आए तो बहुत से लोग यूं ही जल मर जाते हैं। टो में लग जाएंगे कि इनके पास पैसा आया कहाँ से। मगर जब कोई भूखा मर रहा होता है, उस वक्त कोई भी आकर नहीं झांकता कि देखें बेचारों की हांडियां उल्टी पड़ी हैं कि सीधी। अम्मी न जाने किस पर गुस्सा निकाल रही थी, क्योंकि उसे मालूम था कि चाची पर तो इन बातों का कुछ असर होने वाला नहीं। वो यकीनन अब भी चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट सजाए बेहद सुकून से अम्मी की बातें सुन रही होंगी। बकौल अम्मी के, ये पूरे खानदान न जाने किस मिट्टी का बना है। इन पर पहाड़ तोड़ डालो तो सामने कारून का खजाना रख दो। मजाल है जो इत्मीनान और सुकून में कोई जरा भी फर्क आ जाए। सिमट के मैदे बने हैं इनके, सब कुछ चुपचाप हजम कर जाते हैं, मुंह से भाप तक नहीं निकालते। घुन्ने मीसने। सानिया किधर है? चाची ने पूछा। आराम कर रही है। थक गई थी ना, बल्कि मैंने ही कहा कि कुछ देर आराम कर लो। ऑफिस से तो काम ही इतना थका देने वाला, मगर घर में तो आराम मिलना चाहिए ना। अभी नई नई नौकरी है, फिर भी अल्लाह के फजल से तरक्की के रोशन इम्कानात बेदार हो गए हैं। दफ्तर वालों की कोई मीटिंग है या अल्लाह जाने क्या है बोरमन में। अपने बॉस के साथ जाएगी 2-3 दिन के लिए, आज कह रही थी मुझसे। कभी कभी महज खुद को दराज कामत साबित करने की कोशिश में इंसान खुद को और बोना कर जाता है। सानिया उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि अम्मी की हर बात बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत मजीद गड़बड़ कर दे, उसने आईने में देखकर अपना हुलिया दुरुस्त किया और दुपट्टा सर पर ओढ़े बाहर चली आई। चाचू चाची सामने ही बैठे अम्मी की लान तरानियां सुन रहे थे। उसे देखकर खिल उठे। वो दोनों को सलाम करते चाची के कहने पर उनके पास ही बैठ गई थी। ये बेटा जी, होरबन जाने का क्या किस्सा है? चाचू ने मुशफ़िक़ अंदाज में सरसरी सा पूछा। सेमिनार है उधर, ज़ियाद साहब के साथ मुझे भी जाना है। वो सर झुकाकर अपने अंदर के कर्ब को चेहरे पर जाहिर ना करते बमुश्किल बोली थी। चाचू की आंखें सुकड़ सी गईं और माथे पर बल पड़ गए। क्या और भी ऑफिस से फीमेल कोलीग्स जा रही हैं आपके साथ? चंद लम्हों बाद चाचू ने उससे पूछा। जी शायद, बस एक झूठ थी, वो रवानी से नहीं बोल सकती थी। क्या आपका जाना लाजमी है? मेरा मतलब है कि जॉब कंडीशन है कि। चाचू भी उसके जी से मुतमईन ना हुए थे। सानिया ने माँ की तरफ देखा जो चाचू के सवाल जवाब से खासी बदमज़ा हो रही थी। बशारत, इधर ज़रा मेरे पास आओ। उसी वक्त अब्बू जी की पुकार ने उसकी कुल्लो खांसी कराई थी। चाचू अभी आता हूँ कहकर उठ गए थे। सानिया उठकर किचन में आ गई थी। नादिया खामोशी से रात के खाने की तैयारी कर रही थी। उसकी आंखें साफ बता रही थीं कि वो रोई थी। सानिया को उसे देखते फिर से शर्मिंदगी ने आन घेरा। उसकी वजह से अम्मी ने नाजिया को खामख्वाह बुरा भला कहा था। चाय मिलेगी? तानिया ने खंकार कर गला साफ करते सुलह की नियत से बातचीत का आगाज किया था। नाजिया कोई जवाब दिए बगैर एक खफा सी नज़र उस पर डालकर हंडिया भूनती रही। सॉरी नाजिया, मेरी वजह से तुम्हें अम्मी ने। बस यूं ही कभी कभार बंदा, हालांकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं थी। तुम हर्ट हुई, वेरी सॉरी। कशीदगी के सर्द माहौल में वो चंद मिनट भी सांस नहीं ले सकती थी। कजा नाजिया की नाराज़ी जो इसका इतना ख्याल रखती थी, बल्कि सानिया की जॉब की वजह से सारे घर को नाजिया ने ही संभाला हुआ था। कोई बात नहीं, मैंने कब बुरा माना है? नाजिया उसी तरह संजीदा चेहरा लिए बोली।
نہیں، مجھے معلوم ہے تم ناراض ہو، ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اچھا؟ وہ ہنڈیا میں چمچہ چلانا روک کر ہلکا سا مسکرائی تھی۔ پہلے تھی ناراض، اب نہیں ہوں۔ بہت غصہ آیا تھا مجھے، پھر بعد میں خیال آیا کہ شاید تمہارا آفس میں کسی سے جھگڑا ہوا ہے، جو تم نے آتے ہی گھر میں بھی جھگڑا کھڑا کر دیا، اور پھر امی کی عادت کا تو پتہ ہے مجھے، اور تمہیں بھی۔ وہ زندگی بھر ملنے والی چھوٹی چھوٹی محرومیوں کا بدلہ ہم بچوں پر اور ابو پر غصہ اتار کر لیتی رہی ہیں۔ ناسودہ خواہشیں یوں ہی انسان کو اپنے اندر تک بے سکون کیے رکھتی ہیں۔ وہ بہت مدبرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ ناجیہ، تم نے یہ باتیں کہاں سے سیکھیں؟ وہ حیران رہ گئی۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ سے۔ ابھی میں نے امی جتنی زندگی نہیں گزاری نا، مگر جتنی بھی گزار چکی ہوں، اور ابو جی کو پیش آنے والا یہ حادثہ ہم سب کو اپنی عمروں سے 10 سال آگے دھکیل گیا ہے۔ کیا تمہیں ایسا نہیں لگتا؟ ہاں، سچ کہتی ہو تم۔ یوں لگتا ہے ارد گرد بھاگتی دوڑتی زندگی کے سارے رنگ، سارے منظر پھیکے رنگ ہو گئے ہوں۔ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ چائے ملے گی؟ اس نے مسکرا کر موضوع بدلا۔ اب چائے رہنے دو، کھانا تیار ہے، کھانے کے بعد دونوں پئیں گے۔ نادیہ جلدی سے بولی۔ وسیم ابھی آیا نہیں؟ نہیں، شام کو دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھا، ابھی تک تو نہیں آیا، مگر کھانے کے ٹائم تک شاید آ جائے۔ چاچو چاچی کب آئے؟ ابھی 15-20 منٹ پہلے۔ چائے وغیرہ بنائی تم نے ان کے لیے؟ ثانیہ ہرے دھنیا کی پتیاں توڑنے لگی۔ چاچو کہنے لگے چائے پی کر آ رہے ہیں، تو وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے۔ ابو جی نے زبردستی کھانے پر روک لیا، اسی لیے تو میں جلدی جلدی کھانا تیار کر رہی ہوں۔ ثانیہ، وہ میری دوست ہے نا عریشہ، کیا ہوا اسے؟ اسے کچھ نہیں ہوا، اس کے پاپا نے سائنس اکیڈمی سٹارٹ کی ہے، تقریباً 4-5 ماہ پہلے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا تم سے۔ اس کے ابو فزکس کے لیکچرار رہ چکے ہیں، بہت لائق ہیں۔ ان کی اکیڈمی ان 4-5 ماہ میں خوب چل پڑی ہے۔ اب انہیں سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے، بلکہ انہوں نے مجھے بھی آفر کی ہے کہ چھوٹی کلاسز کو پڑھا دیا کروں۔ میں نے حامی بھر لی ہے۔ اچھی پے دیں گے، پھر یہ 100 روپے کی مغز ماری سے جان چھوٹ جائے گی، ہے نا؟ نادیہ مسکراتے کو شرارت سے بولی تھی۔ بات پکڑ لی ہے تم نے۔ ثانیہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ اور ویسے ہی کہہ رہی ہو کہ میں نے مائنڈ نہیں کیا؟ ارے نہیں بھائی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں تو تمہیں آتے ہی یہ بات بتانا چاہ رہی تھی۔ مجھے عریشہ نے صبح فون کر کے بتایا تھا، مگر تم نے آتے ہی گڑبڑ کر دی۔ خیر، میں نے اسے کہہ دیا کہ اپنے انکل سے کہہ دے میں تیار ہوں۔ اب تمہیں یہ جاب نہ مل گئی تو؟ وہ بھی اتنی شاندار، تو تم بھی کر لیتی۔ ویسے انکل نہ بہت پرکشش تنخواہ دے رہے ہیں ٹیچرز کو، پھر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت بھی ہے۔ کہہ رہے تھے کہ ذرا چلنے لگے اکیڈمی، مزید سہولتیں بڑھا دیں گے۔ اچھی بات ہے۔ ثانیہ کا دل اداس ہو گیا۔ یہ اچھی جاب ہی تو جی کا جنجال بن گئی تھی۔ آخر کس سے کہوں اور کیا کہوں کہ زیاد صاحب کی گندی نظریں، یوں ہی مس ہو جانے والی انگلیاں اور ڈھیر سارے مطالبے کرتی حریص نظریں میرے لیے کتنی ذہنی اذیت کا سامان پیدا کر رہی ہیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی دلدل میں دھستی جا رہی ہے۔ اتنی پرکشش تنخواہ اور الاؤنسز کا سنہری جال اس کے وجود کے گرد اس طرح کستا جا رہا تھا کہ دن بدن اس کا سانس گھٹتا جا رہا تھا۔ امی کی اتنی ڈھیر ساری امیدیں، گھر کے ان گنت مسائل، سر فہرست وسیم کی تعلیم، گھر کے خراجات، پھر سب سے بڑا مسئلہ گھر کا کرایہ دینا۔ اپنا گھر ہوتا تو یہ مصیبت تو نہ ہوتی، مگر وہ بھی کہاں تک برداشت کرتی۔ اس کی عزت نفس، اس کی انسانیت جو لمحہ لمحہ مجروح ہوتی تھی، اور جس کی ہر گھڑی پامال ہو جانے کا خدشہ اسے ایک پل کو سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اف، میں تو پاگل ہو جاؤں گی یہ سب۔ اب مجھ سے اتنا قابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ عورت اب آزاد ہے؟ اس کا مقام بدل گیا ہے۔ مرد پڑھ لکھ گئے ہیں، مہذب ہو گئے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنی گندی گھٹیا فطرت پر بھی بند باندھ دیے ہیں؟ کیا اس کی فطرت کو بھی کوٹ ٹائی پہنا دیا ہے؟ کوئی میری جگہ کھڑا ہو تو اسے پتہ چلے۔ عورت وہیں کھڑی ہے جہاں آج سے صدیوں پہلے کھڑی تھی، اور مرد آج بھی وہی ہے، عورت کو دیکھتے ہی اپنے ہر ضبط پر کنٹرول کھو دینے والا، جبکہ اسے معلوم ہو کہ یہ عورت نہ میری ماں ہے، نہ بہن، نہ بیٹی، نہ کبھی بیوی بن سکتی ہے، محض اجرت پانے والی ایک ملازمہ ہے۔ وہ جو چاہے اس اجرت کے بدلے کام لے سکتا ہے۔ اس کام میں اگر اس کے نفس کی تسکین کا سامان بھی آتا ہے تو سو واٹ، سرزیات بھی تو انہی مردوں کی قطار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر میں بھوڑ بن چلی جاؤں اس شیطان کے ساتھ تو پتہ نہیں صحیح اور سالم واپس آؤں گی بھی یا نہیں، اور نہ جانے کے صورت میں جاب سے خلاصی، میرے ڈاکومنٹس بھی شاید ضبط کر لیے جائیں۔ 1 سال کا ایگریمنٹ میں نے کیوں سائن کیا تھا؟ ایک اور پچھتاوے نے سر اٹھایا تھا۔ ارے بھائی، اب واپس آ بھی جاؤ، کھانا لگ چکا ہے ٹیبل پر۔ پتہ نہیں کب تک وہ اپنے خیالوں میں بھٹکتی دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی رہتی، جب ناجیہ کی پکار نے اسے چونکا دیا۔
بھابھی جان، اس اتنے اچھے کرائے کے گھر میں رہنے کے بجائے اگر آپ پلاٹ بیچ کر کوئی چھوٹا موٹا سا گھر دیکھ لیں۔ ٹھانے کے بعد باتوں کے دوران چاچو نے امی کو رائے دینے کی کوشش کی، جسے امی نے تڑپ کر رستے میں ہی اچک لیا۔ کوئی ضرورت نہیں بھائی میاں ہمیں ایسی صلاح دینے کی، مجھ سے بند ڈربوں میں نہیں رہا جاتا۔ تم 3 مرلے کے بالش بھر کی جگہ پر ماربل کی 2 کھڑکیاں ڈال کر سمجھتے ہو کہ تاج محل میں رہ رہے ہو، تو تمہاری مہربانی، ایسا نادر خیال اپنے تک ہی رکھو۔ امی ہر لحاظ ملائے طاق رکھتے رکھائی سے بولی تھی۔ سب نے گھبرا کر چاچو کی طرف دیکھا، جو سی دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ امی کو سن رہے تھے، جو چاچو کے گھر کے سب افراد کے چہروں کا خاصہ تھی، مقابل کا جی جلانے والی مسکراہٹ۔ بھابھی جان، کٹیا ہے یا جھونپڑی، اپنا تو ہے نا؟ امی کے چپ ہونے پر وہ بولے تھے۔ کوئی یکم یکم کے دروازہ کٹکھٹانے تو نہیں چلا آتا کرائے کے لیے؟ اپنا ہو خواہ چھوٹا ہو، انسان عزت سے تو رہتا ہے نا۔ یہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ امی مزید رکھائی پر اتر آئی تھی۔ ناجی اور ثانیہ نے گھبرا کر ماں کی شکلیں دیکھی۔ بشارت یار، تم اپنی بھابھی جان کی باتوں کا برا مت ماننا، ان کی تو عمر گزری ہے لوگوں کی عمر گھٹانے کے مشغلے میں۔ ابو ویل چیئر گھسیٹتے باہر آ گئے تھے۔ جو کام میں نے تم سے کہا ہے وہ 1-2 دن میں ضرور کر دینا۔ میں تمہارا بہت مشکور رہوں گا اور بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کروں گا۔ بھائی جان، آپ کو یاد دہانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ سمجھیں آپ کا کام ہو چکا۔ یہ وسیم ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ انہیں بھتیجے کی کمی کافی دیر سے محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں وہ دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنے جاتا ہے، کبھی کبھار لیٹ بھی ہو جاتا ہے، ابو نے جواب دیا۔ اوکے بھائی جان، اب اجازت دیں، انشاءاللہ آپ کا کام ہونے پر ہی شکل دکھاؤں گا، مگر دھیان رہے سارا ملبہ میرے اوپر نہیں گرنا چاہیے۔ وہ جھک کر ابو کے کان میں بولے۔ ایسے کہ سب نے سن لیا۔ امی کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے چلے گئے۔ چاچو کی بے تکلفی شروع سے ہی امی کو خاصی ناپسند رہی تھی، مگر اس معاملے میں دونوں بھائیوں نے بیویوں کی پسند ناپسند پر کبھی دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ اب یہ پابندی نہ لگاؤ کہ میں تمہیں دیکھنے سے بھی جاؤں، کام ہو نہ ہو تم 2-1 دن بعد چکر لگاتے رہا کرو۔ لاچار آدمی ہوں، درخواست ہی کر سکتا ہوں۔ چاچو نے ابو جی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آگے کچھ نہیں کہیں گے آپ، ہم آپ کے ہاتھ پاؤں ہیں، آپ کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ ابو جی مسکرا کر رہ گئے۔ امی نے کہہ کر منہ پھیر لیا تھا۔ حاضر کو کہنا مل جائے آ کر۔ وہ باہر نکل رہے تھے جب ابو نے کہا، جی کل بھیجوں گا اسے، اللہ حافظ۔ اللہ ہی حافظ، بھائی کے ہمدرد بیچارے۔ امی حسب عادت بڑبڑائی تھی۔ پتہ نہیں امی کو کیا خار ہے چاچو چاچی سے، حالانکہ جانتی ہیں کہ بیٹی نے اسی گھر میں جانا ہے۔ بندہ اتنا سوچ کر ہی اپنے رویے پر غور کر لیتا ہے۔ برتن سنک میں رکھتے ناجیہ کہہ رہی تھی، اور کتنا صحیح کہہ رہے تھے چاچو۔ کیا؟ ثانیہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی پلاٹ بیچنے کی بات۔ چاچو نے خود کتنی عقل مندی کی، 3 مرلے کا پلاٹ بیچا اور باقی رقم پر اس میں گھر بنا لیا۔ یوں در در بھٹکنے سے تو بچ گئے۔ اور ابو جی نے امی سے کتنا کہا کہ ساری رقم سے 5 مرلے کا پلاٹ نہیں لیتے، اب اس پلاٹ پر ایک کمرہ ڈالنے کی بھی رقم نہیں، الٹا کرائے کے گھر میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ہر مہینے جب وہ بدتمیز مالک مکان آ کر زور زور سے دروازہ پیٹتا ہے تو مت پوچھو کتنا خون کھولتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں اس کی، اور اسے بیل کا بٹن نظر نہیں آتا، سیدھا دروازے پر حملہ کرتا ہے۔ ناجیہ کو کہتے کہتے غصہ آ گیا تھا۔ دادا کے گھر میں اکٹھے رہتے تھے، کتنا سکون تھا، کتنا مزہ آتا تھا۔ چاچی کی عادت امی سے کتنی مختلف ہے، خاموش دھیمی دھیمی سی، ہر بات کا جواب اتنی نرمی اور پیار سے دیتی ہیں کہ بندے کا دل ہی خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، اور ایک امی جان ہے، ہر وقت ڈرانے دھمکانے ڈانٹنے ڈپٹنے پر معمور۔ ناجیہ افسردگی سے کہہ رہی تھی، ہش، امی نے سن لیا تو شام کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دیں گی۔ دادا کا گھر اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اس کے گرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا، ورنہ شاید ابھی تک ہم ادھر ہی رہ رہے ہوتے۔ گھر بیچنے کے بعد بھی ابو اور چاچو نے کتنی کوشش کی تھی کہ قریب گھر لے لیں، مگر امی نے یہ ہونے ہی نہیں دیا، ورنہ آج ہم یوں اکیلے نہ ہوتے۔ ابو اتنے اداس ملول اور رنجیدہ رہتے ہیں۔ ثانیہ کو اب ان دنوں کی یاد آنے لگی تھی جب سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ خوشی غمی عید تہوار ہر موقع کتنے اہتمام اور خوشی سے منایا جاتا تھا۔ ہاں دونوں شروع سے ساتھ ساتھ جو رہے ہیں۔ دادا کا کھنڈر گھر دیکھو کتنی رقم دے گیا کہ دونوں بھائیوں نے یہ پلاٹ وغیرہ بھی خرید لیا، ورنہ آج کل پراپرٹی کس قدر مہنگی ہے۔ ابو کہاں یہ پلاٹ خرید سکتے تھے؟ اچھا ہوتا اگر ابو پلاٹ کے بجائے بنا بنایا گھر خرید لیتے، اتنے سارے مسائل تو اب سر نہ اٹھائے ہوتے۔ تمہیں تعلیم بھی ادھوری نہ چھوڑنی پڑتی۔ صرف گھر کے کرائے کا مسئلہ نہیں ناجیہ، اور بھی تو زندگی کی ضرورتیں ہوتی ہیں،
اور کہاں سے پوری ہوتی؟ ابو جی کو یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید صورتحال ایسی نہ ہوتی، مگر اب تو بہت کچھ ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ پھر امی کی سوچ، وہ ابھی حالات کی اس کروٹ کو خاطر میں نہیں لا رہی۔ وہ دکھ سے بولی تھی، صحیح کہتی ہو تم۔ ناجیہ اب دھلے ہوئے برتن سمیٹ رہی تھی۔ ثانیہ، کیا بات ہے؟ تم آج کل بہت چپ چپ رہتی ہو، آفس میں کوئی پرابلم ہے؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ ثانیہ رخ موڑے بغیر برتن دھوتی رہی۔ پھر کہاں ہوں چپ چپ، ویسی ہی ہوں جیسے پہلے تھی، وہمی۔ نہیں، تم بالکل بھی پہلے جیسی نہیں ہو۔ کیا حاذق بھائی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ اب ملاقات ہی کہاں ہو پاتی ہے، تمہیں معلوم تو ہے۔ اچھا، اسی لیے چپ چپ ہو کہ ان سے ملاقات نہیں ہو پاتی؟ ناجیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اسی وقت وسیم سیٹی کی دھن پر کوئی گانا گنگناتا اندر داخل ہوا۔ ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ناجیہ نے اسے گھوڑا۔ ٹائم کو کس نے دیکھا ہے سسٹر؟ وقت واقعی بہت ظالم چیز ہے، بڑے بڑوں کے قصبل نکال دیتا ہے۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ کھانا؟ ناجیہ نے پوچھا۔ ہاں دے دو، اپنے ہاتھوں کا بدمزہ کھانا۔ ویسے تم دوستوں کے ساتھ برگر پیزا اڑا کر آئے ہو، چلو کوئی کھانا شانا نہیں۔ ناجیہ نے چولہا بند کر دیا۔ ارے ظالم بہن، کب کچھ کھا کر آیا ہوں؟ آج کنسرٹ تھا قذافی میں، سب دوست جا رہے تھے، سب نے اصرار کیا تو میں نے کہا نہیں بھائی، میری پیاری بہن نے اپنے ہاتھوں سے، بلکہ نازک ہاتھوں سے مسالے کوٹ کوٹ کر میرے لیے بے حد لذیذ کھانا محنت سے تیار کیا ہوگا۔ میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ میں ان کا پروگرام چھوڑ کر آ گیا تمہارے کھانے کے لیے، اور تم؟ وہ اب اسے مسکا لگا رہا تھا۔ کیسا بھائی ہے، اسے ذرا خیال نہیں، جوان بہن نوکری کے لیے کیسے کیسے عذاب سے گزر رہی ہے۔ ہاں، اس سے کیا، اس کی تو ساری ضروریات آرام سے پوری ہو رہی ہیں۔ حاذق نے بھی تو گھر والوں کے لیے، چاچو کے مسائل میں ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے دوران تعلیم ہی پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی تھی۔ اب بھی تو کرتا ہے، تو یہ وسیم نہیں کر سکتا؟ صرف دوستوں کی محفلیں ہی چھوٹی ہیں نا، مگر کوئی اتنی قربانی بھی کیوں دے؟ میں جو ہوں قربانی کا بکرا، کسی کو جو میرا خیال ہو؟ کیا قیامت کی گھڑیوں میں آفس میں گزار کر آتی ہوں؟ میں کس سے کہوں، ورنہ تو یوں گھٹ گھٹ کر ہی مر جاؤں گی۔ دل رونے کو جا رہا تھا۔ وہ برتن یوں ہی چھوڑ کر باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو ثانیہ؟ آؤ بیٹھو، گپ شپ کرتے ہیں، وسیم نے اسے پکارا۔ مجھے نیند آ رہی ہے ناجیہ، باقی برتن صبح دھو لوں گی، وہ مڑے بغیر کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ ہیلو حاذق۔ یس میم، ظہیر نصیب۔ صبح صبح کیسے خادم کو یاد کر لیا؟ توبہ، اتنے تفصیلی عاشقانہ ٹائپ جملے تم کیسے بول لیتے ہو؟ سوچتا میرا پاگل دیوانہ دل ہے، اور بولتا میرا بیچارہ منہ۔ یہ تمہارا دل آج کل کچھ زیادہ پاگل دیوانہ نہیں ہو رہا؟ بی کیئرفل، وہ شرارت سے بولی۔ تم بول کہاں سے رہے ہو؟ اسے یکدم خیال آیا تھا۔ بتایا تو ہے اپنے منہ سے، ابھی منہ ادھار یا کرائے پر ملنے کا رواج نہیں۔ اوہو، میرا مطلب ہے کہ تم آج آفس نہیں آئے۔ تمہیں کیا خلائی نمبروں کا بھی علم ہو جاتا ہے؟ بھائی جب تم نے آفس فون کیا ہے، سویٹ ہارٹ، تو بندہ آفس ہی کے بیکار کیم سے بات کرے گا نا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ وہ جھلا کر بولی۔ اس نے تو بہت سوچ سمجھ کر حاذق کو فون کیا تھا۔ انڈائریکٹ طریقے سے اس کا مشورہ لیتی کہ اسے باس کے ساتھ جانا چاہیے یا نہیں، اور حضرت اوٹ پٹانگ باتیں کیے جا رہے تھے۔ آپ کو ابھی تک خبر ہی نہیں کہ ناچیز کو ہوا کیا ہے؟ اس سادگی پر کون نہ مرے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ وہ کیا فرما گئے ہیں شاعر حضرت، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک، یا چچا غالب ہم جیسے بیچاروں کے لیے فرما گئے ہیں۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں فون بند کر دوں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ اس کا یہ مطلب کب ہے؟ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا۔ ویسے کیا بات ہے، تم آج کل کچھ زیادہ ہی نہیں چڑھنے لگی؟ اس کا لہجہ اچانک بدلا تو وہ چونکی۔ تمہیں خبر ہے میری یا میرے لہجے کی؟ اسے پھر سے اپنی بے بسی یاد آئی تھی۔ تم بھی ہمارے حال سے بے خبر ہو، ورنہ ہمیں تو تمہارے بارے میں سب خبر رہتی ہے۔ سچی اے بے خبرے، وہ گنگنایا تھا۔ ویسے بائی دا وے، یہ کیسی خبر گیری ہے جس کی مجھے خبر نہیں؟ وہ ریسیور کا تار انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولی تھی۔ تم پاس نہیں بھٹکنے دیتی، ہم کیا خبر دیں آپ کو خبر گیری کی؟ وہ جھٹ سے بولا۔ ابو جی یاد کر رہے تھے تمہیں، شام کو چکر لگا لینا۔ اس نے تھک کر موضوع بدلا۔ وہ حاذق سے اس مسئلے پر کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں کر سکے گی، اسے ان چند منٹوں میں ہی پتہ چل گیا تھا۔ صرف تایا ابو یاد کر رہے ہیں یا
तमाम महल्ले मोहल्ला भी, अम्मी की मुर्गियों समेत, जिनमें से अब सिर्फ 2 बची हैं। तीसरी तो कल रात हमसाये की बिल्ली खा गई। क्या बिल्ली के भाग जागे? चिकन के भाव आजकल आसमान से बातें कर रहे हैं। अगर ताई अम्मी की मुर्गियां भी माँ बदौलत को याद कर रही हैं तो हम भी उन्हें याद कर लेते हैं। तुम ताई अम्मा को ज़रा फ़ोन तो कर दो। शाम को उनके हाथ का मज़ेदार चिकन कोरमा चलेगा। साथ में क्या शौक फरमाएंगे? अम्मी ने वैसे सर्विस के लिए नए स्लीपर्स भी खरीदे हैं, या पुराने सही रहेंगे? बदतमीज़, शर्म करो। मैं बस बस मालूम है मुझे। ओके, फिर शाम को चक्कर लगाना, घर पर बात करेंगे। खुदा हाफिज। रिसीवर रखकर नज़र उठाई तो ज़की साहब उसके सामने खड़े थे। इंटरकॉम का रिसीवर दुरुस्त नहीं रखा हुआ। सर खफा हो रहे हैं, आपको अंदर बुला रहे हैं। वो रिसीवर ठीक से रखते हुए सर का हुक्म सुनाकर चलता बना। सानिया की हथेलियां पसीने से भीगने लगी। बेदिली से नोटबुक, फाइल और पेन उठाया। दुपट्टा दुरुस्त करती उठ गई थी। मैं आई कम इन सर? उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाते हुए इजाज़त तलब की। सयाद साहब किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। सर के हल्के से इशारे से अंदर आने को कहा। वो छोटे छोटे कदम उठाती उनकी टेबल के सामने आ खड़ी हुई। उन्होंने उसे हाथ के इशारे से बैठने का कहा। वो लब काटती कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। अरे साहब, ये बिजनेस हैंडल करना कोई बच्चों का खेल नहीं। अगर रिजवी साहब समझते हैं कि एक मामूली सा टेंडर हासिल करने से वो खुद को कोई बड़ा बिजनेस टाइकून साबित कर देंगे, तो ये उनकी भूल है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ। ज़रा शॉकेट एंड को का टेंडर तो हासिल करके दिखाएं। और जो इन्हें खुद को मनवाने का इतना ही जुनून है तो इस बार इलेक्शन में मेरे मुकाबिल खड़े होकर दिखाएं। टांगे कांपने लगेंगी उसकी। ओल्ड मैन। वो कहका लगाकर हंसे। ओके, शाम को जिम में मुलाकात होगी। हाँ हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। नेक्स्ट प्लानिंग सेट कर लेंगे। बाय। कहते हुए उन्होंने रिसीवर रखकर रिवॉल्विंग चेयर का रुख उसकी तरफ मुड़ा। पानी का एक गिलास प्लीज़, उन्होंने बड़े अंदाज से हुक्म दिया। वो जल्दी से उठकर बैग कैबिनेट में पड़े पानी से भरे जग में से एक गिलास भरकर ले आई थी। वो घूंट घूंट पानी पीते उसे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। उसके अंदर और भी उठापटक शुरू हो गई। वैसे मिस सानिया, आप शक्ल से इतनी मासूम लगती तो नहीं जितना पोज करती हैं। गिलास इधर रख दें। वो 2 कदम आगे बढ़ी और देखने लगी कि कब गिलास वो मेज़ पर रखें तो वो उठाए। उन्होंने गिलास हाथ में पकड़े पकड़े उसकी तरफ बढ़ा दिया तो मजबूरन उसे हाथ आगे ही करना पड़ा। गिलास के साथ उन्होंने उसकी सर्द कांपती उंगलियां अपनी उंगलियों में जकड़ ली थी। वो मुतवैश नज़रों से उन्हें देखने लगी। बेशक आप बनती हैं, मगर ईमान से खूब बनती हैं। दिल लूट लेने वाली अदाएं क्या घर बैठकर सीखी हैं? मुझे तो आपने इस 1.5 माह में ही पागल कर दिया है। वो उसकी उंगलियां पकड़े होंठ बीच बीच कर बहुत आहिस्तगी से कह रहे थे। वो हैरानसा नज़रों और उठती रंगत के साथ बामुश्किल सुन रही थी। सर प्लीज़। उसने अपनी उंगलियां छुड़ाना चाहीं। मजाक कर रहा था। अरे आप तो अच्छी खासी डरपोक हैं। कहते हुए उन्होंने एकदम से उसकी उंगलियां और हाथ में पकड़ा गिलास छोड़ दिया था। गिलास कालीन पर बेआवाज सा गिरा, मगर इसमें मौजूद थोड़ा सा पानी उछलकर उनके कोट पर गिर गया था। सॉरी सर। गिलास उससे नहीं गिरा था, मगर फिर भी माजत उसी को करना पड़ी और टिश्यू लेकर उसके कोट का वो कोना भी पकड़कर रगड़ना पड़ा था। सानिया को उनके मुंह से आते भोके भपके सांस रोकने पर मजबूर कर रहे थे। उसने झुककर कालीन पर गिरा गिलास उठाया और एक झटके से उठ खड़ी हुई। गिलास जाकर कैबिनेट में रखा। अपने बिखरे हवास मुजतमा करते सपाट लहजे में बोली, सर आपने मुझे बुलाया था। वो अब इस खुनक और ताफुन ज़दा माहौल से भागना चाह रही थी। यस, घर से आप अभी आई हैं और आते ही इतने लंबे लंबे फ़ोन, यकीनन घर तो नहीं कर रही होंगी। उनके तेवर यकायक बदले थे। नो सर, घर पर नहीं कर रही थी। वो बगैर घबराए बोली। तो फिर? वो माथे पर बल डाले पूछने लगे। मेरा ख्याल है सर, ये मेरे फ़राइज़ में शामिल नहीं कि मैं फ़ोन करने से पहले आपकी इजाज़त लूँ या फ़ोन करने के बाद आपको लाजमी इन्फॉर्म करूँ। वो बेखौफी से बोली कि अब वो भी चूहे बिल्ली के इस खेल से तंग आ चुकी थी। हालांकि रात को उसने खुद को कितना समझाया था कि 2-4 माह या 1-2 माह और इस जॉब को चला लिया जाए, इस दौरान कोई और जॉब मिल जाएगी, मगर आज के वाक़े ने उसका पैमाना सब्र लबरेज कर दिया था। अच्छी प्रोग्रेस है, गुड। वो सर हिलाते हुए बोले। 7 स्टार का ऑर्डर मिल गया है। जी सर, मैं अभी लेकर आती हूँ। और ये बुखारी साहब की फ़ाइल जिस पर आपने साइन करने हैं। उसने फ़ाइल उनके आगे मेज़ पर रख दी। इस पर आज ही तमाम काम मुकम्मल करें। और फाइल की मेन डिटेल्स आपने कंप्यूटर फाइल में सेव कर ली है ना? यस सर, मैं कल ये काम करके गई थी। गुड, अभी जाकर फ़खरी साहब से टाइम लें। आज या कल उनसे जो भी टाइम मिले शेड्यूल देखकर मीटिंग रख लें। ये बहुत ज़रूरी है।
اور بریفنگ کے لیے مین پوائنٹس بھی تیار کر لیں۔ یس سر، کہتے ہوئے وہ نوٹ بک میں نوٹ کرنے لگی تھی۔ اور کچھ سر؟ ابھی کچھ دیر میں فیکٹری کے لیے نکلوں گا، آپ کو میرے ساتھ جانا ہے، اور امتیاز صاحب سے بھی کہہ دیجیے، وہ بھی ساتھ جائیں گے ہمارے۔ اوکے سر، وہ جانے لگی۔ سنیں مس ثانیہ، وہ جاتے جاتے رکی، آپ گھر بات کر چکی ہیں نا سیمینار میں جانے والی؟ آج آفس ٹائم آف ہونے سے پہلے ڈومیسٹک ایئر ویز کا نمائندہ ٹکٹس دے جائے گا، آپ پلیز ریسیو کر کے اسے چیک دے دیجیے گا۔ چیک ابھی بھجواتا ہوں میں آپ کو، وہ کہتے ہوئے اپنی دراز کھولنے لگے۔ سر، میں نے گھر بات کی تھی، وہ جھجکتے ہوئے ٹیبل کے پاس آ کر بولی۔ تو وہ تیکھے لہجے میں سر اٹھا کر بولے، سر آپ کو معلوم ہے میرے فادر، ان کی طبیعت اچھی نہیں، انہیں چیک اپ کے لیے اسپتال لے کر جانا ہے، ان کے کچھ ٹیسٹ بھی کروانے ہوں گے، اس لیے سر میں نہیں جا سکوں گی، آپ کو میری مجبوری کا علم ہے۔ وہ گلاس ٹاپ کی شفاف سطح پر انگلی پھیرتے ہوئے نظریں جھکائے آہستگی سے بولی، وٹ ڈو یو مین؟ وہ ڈپٹ کر بولے، سر مجھے پرمیشن نہیں مل سکی۔ تو آپ کو جاب کی پرمیشن کس گدھے نے دے دی تھی خاتون؟ وہ بدتمیزی سے چلائے، آپ اپنے پیرنٹس کی اتنی ہمدرد، وہ کیا کہتے ہیں کہ خدمت گزار نرس ہیں، تو اپنے فادر کی خدمت کے لیے گھر بیٹھنا تھا نا، ان کے ہاتھ پاؤں دبا کر جنت میں گھر بنوانا تھا، کیوں گھر سے نکل کر ہم جیسوں کا ٹائم برباد کرنے کیوں نکل پڑی؟ غصے میں ان کا نچلا ہونٹ اور بھی لٹک جاتا، اور غصے اور چہرے کا گہرا سانولا رنگ مزید جھلس جاتا تھا۔ سر پلیز، وہ غصہ ضبط کرتے بولی، مس ثانیہ میری طرف سے آپ جہنم میں جائیں اپنی ذمہ داریوں سمیت۔ وہ گڑا کر بولے، میں آپ کو ادھر آنے، ادائیں دکھانے یا رجھانے کی تنخواہ نہیں دیتا، مجھے میری مرضی کا پورا کام چاہیے، انڈرسٹینڈ؟ سیمینار میں میری بریفنگ کے تمام نوٹس آپ کے پاس ہیں، جنہیں پوائنٹس کی شکل میں آپ لے کر آئیں گی۔ ادھر کامرس چیمبر میں ہونے والی تینوں میٹنگز میں آپ میرے ساتھ تھیں، تینوں کے نوٹس آپ کے پاس ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتی۔ وہ چبا چبا کر بول رہے تھے، وہ چپ چاپ کھڑی آنسو پیتی رہی۔ بہرحال جانا تو آپ کو پڑے گا، میں آپ کو جو تنخواہ دیتا ہوں اس میں آپ جیسے 3-4 نکمے ملازم بھرتی کر سکتا ہوں، جو ایسی کسی نازک پوزیشن میں کم از کم آپ کی طرح نمک حرامی نہیں کریں گے۔ جب گھر سے جاب کا ایڈ پڑھ کر نکلی تھی تو ڈکشنری میں پرسنل سیکرٹری کے معنی بھی دیکھ آتی، ورنہ آج یوں ہونکوں کی طرح میرے سر پر سوار نہ ہوتی۔ اب میں دوبارہ کوئی فضول ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ کمنگ منڈے کو بیفور لنچ نکلنا ہے اسلام آباد کے لیے، اور وہاں سے شام کے بعد بھورپن کے لیے پی سی میں بکنگ ہو چکی ہے، ہالیڈے ان اسلام آباد میں آپ بھی کروا دیجیے گا، ہمیں شاید ادھر رات رکنا پڑ جائے۔ اوکے ناؤ یو مے گو، انہوں نے حکم صادر فرما کر اسے جانے کو کہا، مگر وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھی اسی طرح کھڑی رہی۔ مس ثانیہ آپ نے میری بات سن لی؟ یس سر، تو پھر جائیں۔ سر اگر میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں تو؟ وہ چند لمحوں کے توقف کے بعد کچھ بے خوفی سے بولی، آپ اس جاب سے فارغ تو سمجھی نہیں جا سکتی، کیونکہ آپ نے خود 1 سال کا بانڈ بھرا ہے، آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس بطور امانت میرے پاس موجود ہیں، دیگر تفاصیل بھی آپ کو معلوم ہے، اور ان بکواس باتوں کو مجھے دہرانے کی ضرورت ہے نہ، میرے پاس اتنا بیکار وقت، اور تم جیسی لڑکیاں جب نوکری نہیں ملتی تو ایڑیاں رگڑتی پھرتی ٹکے ٹکے کی جاب کے لیے آ جاتی ہو، چاہے ہمیں ٹائپسٹ کی جاب بھی دے دیں، چاہے آپریٹر رکھ لیں، یا پھر چپراسی، اسی وقت تم لوگوں کی ایکٹنگ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور جاب مل جاتی ہے تو 4 دنوں میں تمہاری کلاس اپنی اوقات دکھانے لگ جاتی ہے، نخرے شروع ہو جاتے ہیں جیسے تمہارے سرخاب کے پر نکل آئے ہوں، پھر تمہیں اپنی کلاس اور اپنی کلاس کی مورل ویلیوز یاد آنے لگ جاتی ہیں، گھر سے نکلتی ہو تو ان مورل ویلیوز اور مڈل کلاس موریلٹی کو گھر میں ہی کسی پرانے لحاف کی روئی کے ساتھ دفن کر کے قدم باہر نکالا کرو۔ مس نیک پروین صاحبہ، وہ غصے میں جیسے پاگل ہو رہے تھے، اور آپ کی لیڈ کلاس ہائی سوسائٹی کی یہ ویلیوز، یہ اخلاقی قدریں شو کرتی ہیں سر۔ شرم مجھے نہیں، آپ کو اپنی کلاس سے آنی چاہیے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور جس کی آپ پیداوار ہیں۔ اسے بھی شدید غصہ آ گیا تھا، 1.5 ماہ کا پکتا لاوا ابل کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ سر ہم جاب کرنے نکلتے ہیں، اپنی مجبوریاں لے کر خود کو بیچنے نہیں، اور آپ جیسے پیسے کے پجاری جسموں کے سوداگر ان مجبوریوں کو خریدنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم مجبور ضرور ہوتے ہیں، مگر سر یہ ڈیل تو ہماری مجبوری سے بھی بڑی ہے، بہت بڑی۔ ہم موٹی موٹی تنخواہ کے عوض اپنے ضمیر، اپنے جسم، اپنی حیا کا سودا نہیں کر سکتے، کم از کم میری کلاس کی لڑکیاں، اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں۔ کلاس آپ کی گھٹیا ہے نہ کہ میری، آپ کے مردہ ضمیر کی طرح۔
शट अप, यू जस्ट शट अप। 3-4 गालियों के बाद सर ज़ियाद शायद आगे बढ़कर उसका गला ही घोंट देते कि वो दोनों हाथों में आंसुओं से भीगा चेहरा छुपाए दौड़ती बाहर निकल गई। पियानो से भाग कर आते देख फौरन खड़ा हो गया। मैम, क्या बात है, खैर तो है मैम, वो आवाज़ मांगता होकर बोला। वो रुके बगैर सीट से अपना बैग उठाकर उस तरह दौड़ी के लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई थी। आज उसके सब्र की हद खत्म हो गई थी। देखिए, हर ज़माने, हर दौर की अपनी कदरें, अपने तकाज़े और अपने रुझानात होते हैं। रवायात और रुझानात तो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। इंसान ज़िंदगी में आने वाली तब्दीलियाँ इन्हीं रुझानात और तरजीहात को बदलती हैं। कदरें अलबत्ता वही रहती हैं जो अज़ल से हैं, जो पहला माशरा तश्कील पाने के बाद से वजूद में आई हैं। नेकी का सिला अच्छाई है, सच का बोल हर जगह वाला होता है। अमानत में दयानत है, एक ग्रेट क्वालिटी, हया, अदब, म्याना रवि, बड़ों का एहतराम, तहजीब, इल्म से मोहब्बत, वतन से प्यार वगैरह वगैरह। ये कदरें इसी तरह कायम और दायम हैं जब से इन्हें ये नाम मिले हैं। मगर आज की ज़िंदगी जो लम्हा ब लम्हा बदल रही है, इसमें नित नई तब्दीलियाँ माशी और माशरती लिहाज से आ रही हैं। यही नए रुझानात को तरजीह दे रही हैं। वो जब अंदर दाखिल हुई, सर हयात अपना लेक्चर दे रहे थे। वो इस वक्त ट्यूशन लेते थे, मगर बगैर फीस के सिर्फ वो स्टूडेंट जो उन्हें स्टडीज़ में कमज़ोर लगते, वो खुद इनसे कह दिया करते थे, भाई आप मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, महज़ब, बाअदब और खुश अखलाक। शाम को मेरी तरफ आइए, ज़रा गपशप रहेगी। और वाकई शाम को अक्सर गपशप हुआ ही करती थी। निसाबी मसाइल तो बस आखिरी 1 आध घंटे में ही डिस्कस किए जाते। सर हयात इसी तरह का लेक्चर दिया करते, बल्कि बातों बातों में बहुत सी उलझनें सुलझा दिया करते। यही लेक्चर होता और यही सबक के अच्छे खासे भगोड़े भी सिर्फ उनके सब्जेक्ट ही क्या स्टडीज़ की तरफ राग़िब हो जाते। उसने यूनिवर्सिटी में चंद दिन सर हयात की क्लासेस अटेंड की थीं। वो पहले भी उनसे मुतारिफ थी, फिर उनके ट्यूटोरियल के पैनल पर भी सर हयात शामिल थे। वो तो उनकी फ़ैन हो गई थी। फिर तालीम तो उसे अधूरी छोड़ना पड़ी, मगर सर हयात से मिलने अक्सर उनके घर चली आती। उसका प्राइवेट इम्तिहान देने का इरादा था, इसीलिए भी उनकी मदद ले लिया करती। मगर आज तो बतौर ख़ास अपना ये मसला उनसे डिस्कस करने आई थी, जिसने उसकी रातों की नींद और दिल का चैन हराम कर रखा था। घर में वो किसी से बात ना कर सकती थी। अम्मी तो पहले ही बहुत सी प्लानिंग किए बैठी थी कि अगली तनख्वाह से ये कुछ आएगा, तो उससे अगली तनख्वाह से मज़ीद ये कुछ ख़रीदा जाएगा। अगले 6 माह की ख़रीदारी की लिस्ट उनके तकिए के नीचे पड़ी थी और बकौल उनके वो लिस्ट थी जिसके बगैर ज़िंदगी गुजारना इंतहाई अज़ियतनाक है। वसीम की अपनी मसरूफ़ियत, फिर सानिया ने खुद ही अपनी तालीम छोड़ने और जॉब करने का फ़ैसला किया था, वरना पहले ये कुर्बानी देने के लिए वसीम तैयार था, जो ना सानिया को गंवारा था और ना ही घर में किसी और को। उसके इंजीनियर बनने में 3 साल तो रह गए थे और अब इस नाजुक मोड़ पर आकर वो अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर देता। अब्बू ने बहुत शुरू से उसकी आंखों में ये ख्वाब सजा दिया था, बेटा तुमने इंजीनियर ही बनना है, देखना मेरा वसीम मेरा ये ख्वाब ज़रूर पूरा करेगा। वो कहते, मेरा बच्चा मेरी उम्र भर की महरूमी दूर कर देगा, ताजमहल से खूबसूरत घर बना कर देगा मुझे, सारी ज़िंदगी की बेसकूनी के अजाब भूल जाऊंगी मैं, बस एक बार ये इंजीनियर बन जाए। ये अम्मी के अल्फाज होते। वो भी उठते बैठते और अब अचानक वो कैसे वसीम को अपने इस ख्वाब के को बीच में और अब वो अचानक कैसे वसीम को इस ख्वाब को बीच रास्ते तोड़ देने की इजाज़त दे देती। अबू जी से तो ये बात वो कभी भी ना कह सकती थी। वो तो पहले ही इस जानलेवा हादसे में टूट फूट कर रह गए थे। वो ये रिस्क कभी नहीं ले सकती थी। नाजिया अपनी मसरूफियात में मगन रहने वाली लड़की थी। वैसे भी वो तो पहले ही कई बार कह चुकी थी कि वो टीचिंग लाइन इख्तियार कर ले, ताकि 1,500-2,000 के लिए वो मेरा अच्छी तरह से तेल निकाल लें, है ना? वो चमक कर जवाब देती और इस जवाब को अम्मी की भरपूर हिमायत हासिल होती। वो खुद ये चाहती थी कि सानिया को 10-15 हज़ार की जॉब मिले। अम्मी की ये ख्वाहिश बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर पूरी हुई थी, मगर इस ख्वाहिश का तावान बड़ा भारी था। वह कोशिश के बावजूद सेट नहीं हो पा रही थी और जो कुछ हुआ इसके बाद और हाजिक से कैसे कहती। एक बार कोशिश कर चुकी थी, फिर उसके साथ उसका रिश्ता कितना नाजुक था, दिल का भी और दुनिया का भी। सानिया ने मैट्रिक और हाजिक ने एफएससी की थी जब दादा की वफ़ात से चंद दिन पहले दोनों का निकाह उनकी ख्वाहिश पर कर दिया गया था। यूँ भी हाजिक ने उसे कितना रोका था कि ऑफिस जॉब कम से कम सानिया जैसी लड़की नहीं कर सकती। कोई ऊंची आवाज़ में पुकारे, तुम दहलकर हाथ से बर्तन छोड़ देती हो, तुम कभी भी ऐसी जॉब नहीं कर सकती। और अब वो हाजिक से मशवरा मांगती तो उसके पास क्या रह जाता। पता नहीं वो एतबार करता भी या नहीं कि इस गेम ऑफ लॉस
میں وہ کیا کچھ گم کرائی ہے۔ نیور۔ آفس سے نکل کر پارک میں بیٹھی سارا وقت یہی تجزیے وہ کرتی رہی تھی کہ اس خوفناک صورتحال کا ذکر کس سے کرے یا پھر چپ چاپ جھیل جائے۔ سارے دن کی سرکھپائی کے بعد اسے سرحیات کسی روشن مینارے کی طرح نظر آئے تھے۔ وہ اٹھ کر سیدھی ادھر آ گئی تھی۔ کمرے میں 10-15 لڑکے لڑکیاں موجود تھیں۔ نہ جانے کس ٹاپک پر بات ہو رہی تھی۔ اس کے پلے کچھ پڑا اور کچھ سر سے گزر گیا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ آج کی دنیا آج سے ہزاروں سال پہلے کی دنیا سے بے حد مختلف ہے۔ بلکہ دور کیوں جائیں، محض چند سو سال کی دنیا اور آج کی دنیا میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور یہ فرق کچھ کہنے یا بتانے کی چیز نہیں، سب کو معلوم ہے، نظر آ جاتا ہے۔ وہ رکے، آنکھوں کی اینک اتار کر میز پر رکھے رومال سے اس کے گلاسز کو صاف کیا۔ آج کی دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے۔ انسان پہلے دور تھا ایک دوسرے سے، مگر آج کی دنیا نے یہ فاصلے اور دوریاں مٹا دی ہیں۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے بے حد قریب کر دیا ہے۔ افریقہ میں بیٹھا ایک شخص مزے سے ڈسکا بات کر سکتا ہے یا ناروے کے سٹی ہال میں ہونے والی کسی بھی تقریب دنیا کے ہر ملک میں برابر براہ راست دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ باتیں نئی نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آج کا انسان جس قدر ایک دوسرے کے قریب ہو گیا ہے، اس سے اس کی بہت سی مشکلات، بہت سے مسائل کم از کم خود ہی حل ہو گئے۔ آج کے نئے رجحان کے مطابق ٹیم ورک پوری دنیا میں فروغ پا رہا ہے۔ فرد کی اہمیت اپنی جگہ مگر فوقیت مجموعی کارکردگی کو دی جا رہی ہے، اور دیکھا جائے تو یہ کائناتی حقیقت بھی ہے۔ معاشرہ انسانوں سے مل کر بنتا ہے، جیسے ایک دیوار ایک اینٹ سے مل کر۔ ایک اینٹ بھی نکال دی جائے تو پوری دیوار برباد اور اینٹیں الگ الگ پڑی رہتی ہیں۔ کس کام کی، سوائے ایک دوسرے کا سر پھوڑنے کے، یعنی بے فائدہ۔ چھوٹی سی مشین سے لے کر کوئی بڑی وہیکل سے لے، ایک چھوٹا تار سے لے کر ایک ننھا پرزہ، کچھ بھی فالتو نہیں، سب کام کا ہے۔ پھر ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں کوئی بھی انسان فالتو یا بیکار ہو سکتا ہے؟ سب کا اپنا فعل، اپنی اہمیت ہے۔ نیوکلیس کی اہمیت مسلم، مگر اکائیوں کے بغیر نیوکلیس بھی اہم نہیں۔ آج مغرب میں ہر طرف ٹیم ورک کے چرچے ہیں۔ لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں اور پھر بڑے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ہم لوگ ابھی تک اسی نقطے پر پھنسے ہیں کہ اپنا درد بھی علیحدہ رکھو اور اپنی خوشیاں بھی۔ یہی ڈنگ ہمارے معاشرے کا ہے۔ یہی سوچوں میں ایک اکیلا مسلمان ملک پٹ رہا ہے، متحدہ مغربی اقوام کے ہاتھوں، اور باقی کے تمام مسلمان ممالک محض تماشائی بن کر آہیں بھر رہے ہیں یا آنسو بہا رہے ہیں۔ سوچے ذرا، یہ سارے مسلم ممالک اکٹھے ہو کر مغرب کی طرف منہ بھی کر لیں، اس کے اٹھتے ہاتھ پکڑ لیں، تو قسمتیں نہ بدل جائیں ہماری۔ پر نہیں جی، ہمیں تو ہیرو شپ کا شوق ہے نا۔ نہ سہنے والا اپنی سطح سے نیچے آ کر مدد مانگتا ہے، اور نہ علیحدہ بیٹھنے والے باہم مشاورت کرتے ہیں کہ اس ستم زدہ کے لیے کچھ کریں۔ ہمیں بہت شوق ہے سروں پر تاج سجانے کا، کہ ہم کوئی نمایاں انوکھا علیحدہ سا کام کریں تاکہ ساری دنیا میں واہ واہ ہو جائے ہمارے اکیلے کے کام کی۔ بھائی میرے، آپ کے ارد گرد رہنے والے کوئی غیر نہیں، آپ کے غمگسار ہیں۔ آپ اپنا بوجھ ان سے شیئر کر کے دیکھیں۔ آپ کا میڈل آپ سے کوئی نہیں چرا کر لے کر جائے گا۔ اگر آپ کسی سے اپنا دکھ، اپنا بوجھ کہہ ڈالیں گے تو آپ کا قد چھوٹا نہیں ہو جائے گا۔ اور اب وہ زمانے گئے کہ ایک بندہ گاڑی کھینچتا تھا تو باقی سارے گاڑی میں بیٹھے مزے سے سفر کرتے تھے، چاہے اسی ایک اکیلے کا کچومر ہی نکل جائے۔ گھر کا ایک فرد کماتا تھا، سارے مل کر مزے سے کھاتے تھے۔ سوچیں، اب سب تھوڑا تھوڑا مل کر کمائیں اور مل کر کھائیں تو کیا خوشی دوبالا نہ ہوگی؟ وہ جو ہلکی سی چبھن ہوتی ہے نا اس اکیلے فرد کے تنہا دکھ جھیلنے کی، وہ ٹیس ختم نہ ہو جائے؟ فرد سے لے کر اقوام تک ہم نے اتحاد کا دامن چھوڑا، اور ہمارے دامن مسائل کے کانٹوں سے الجھ کر اب تار تار ہو چکے ہیں، مگر ہم اپنی روش بدلنے کو تیار نہیں۔ اکیلے ہی کریں گے، خود ہی کریں گے، اپنی ہٹ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ مل کر سجے سجائے ملک تہس نہس کر رہے ہیں، اور ہم مل کر احتجاج بھی نہیں کر سکتے جب تک ہماری یہ سوچ، یہ فکر نہیں بدلے گی۔ نہ ہمارے مسائل سلجھیں گے، نہ قسمتیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ سر حیات مسکرا کر سب کی طرف دیکھنے لگے۔ زبردست سر، بہت اچھا۔ آج آپ نے ہمارے ذہن پر بہت سے جالے ہٹا دیے ہیں۔ آئی ریئلی امپریسڈ۔ کوئی لڑکا کہہ رہا تھا۔ جی ثانیہ، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی جا رہی ہے جاب؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ مسکراتے جواب دینے لگی، پھر تھوڑی دیر بعد وہ ان سے کوئی بھی بات کیے بغیر اٹھ کر چلی آئی تھی۔
تم نے سب سے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سر جھکائے سب کے درمیان بیٹھی تھی۔ جیسے جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی، ابو نے سختی سے اس سے پوچھا۔ اس سے کچھ بھی جواب نہیں دیا گیا سوائے نم ہوتی آنکھوں کو مسلنے کے۔ میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ تو مجھے ایڈریس بتاؤ آفس کا، بلکہ رہنے دو، میں خود ہی معلوم کر لوں گا۔ وسیم حسب توقع بھڑک اٹھا تھا، حالانکہ اس نے بہت نرم الفاظ اور ڈھکے چھپے طریقے سے صرف یہی کہا تھا کہ آفس کا ماحول ٹھیک نہیں، اور سر زیاد، مجھے ان کی نظروں سے خوف آتا ہے۔ مجھے وہ اچھے آدمی نہیں لگے۔ ابھی تو خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مگر آپ کو معلوم ہے ایسے ماحول میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تمہیں جا کر ریزائن کرنے کی ضرورت نہیں، میں ان سے فون پر بات کر لوں گا اور تمہارا استعفیٰ بھی بھجوا دوں گا۔ اب تم ذرا فکر نہ کرو۔ ابو بہت ٹہر ٹہر کر کہہ رہے تھے۔ ابو، میرے ڈاکومنٹس اور اوریجنل ان کے پاس ہیں۔ پھر میں نے فنڈ بھرا، سال بھر کا۔ دفع کرو سب باتوں کو، میں تمہیں 10 کاپیاں نکلوا دوں گا یونیورسٹی سے، اور بانڈ بھروانے والوں کو بھی دیکھ لوں گا۔ یہ ہیں وہ ہمارے معاشرے کے بھیڑیے، جنہوں نے اچھے نیک انسانوں کی پہچان بھی مشکوک بنا دی ہے۔ ورنہ دنیا کے آفیسز لیڈی ورکر سے بھرے پڑے ہیں۔ اگر سب آفیسز اسی طرح اپنی ورکرز کے ساتھ سلوک کرنے لگیں تو پھر سارا سسٹم ہی نہ تلپٹ ہو کر رہ جائے۔ وسیم ابو کی وجہ سے اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ ثانیہ، میں نے تم سے کہا بھی تھا، عریشہ کے ابو اتنی اچھی آفر کر رہے ہیں، چپ کر کے ادھر دونوں لگ جاتے۔ خدمت کی خدمت، معاوضے کا معاوضہ۔ نازیہ جلدی سے بولی، کوئی ضرورت نہیں اب تم دونوں کو گھر سے نکلنے کی، میں ابھی زندہ ہوں، کل سے میں کہیں کام تلاش کرتا ہوں۔ اور وسیم پھر بھڑک کر بولا، وسیم بیٹا، جذباتی پن زندگی میں ہر مقام پر کام نہیں آتا۔ میں ابھی آپ لوگوں میں موجود ہوں فیصلے کرنے کے لیے۔ تم دونوں نازیہ کی دوست کے والد سے مجھے ملواؤ، اگر مجھے وہ مناسب لگے اور ان کی آفر بھی ٹھیک ہو جاتی تو پھر جاب کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب تم لوگ جا کر آرام کرو، کل ان معاملوں کو دیکھیں گے۔ ابو نے کہہ کر بات ختم کر دی۔ ثانیہ منتظر ہی رہی کہ امی منہ سے ایک لفظ بھی کہیں گی، مگر وہ ساری گفتگو کے دوران بالکل چپ رہیں اور سب سے پہلے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ اس کے دل کو پنکھے سے لگ گئے۔ امی کی چپ ان کی ناراضی کا مظہر تھی اور اسے اسی بات کا ڈر تھا۔ اگلا سارا دن اسی خاموشی اور چپ کی نظر ہو گیا۔ امی چپ چاپ کمرے میں پڑی رہیں۔ وہ ایک دو دفعہ ان کے پاس جا کر بیٹھی تو اٹھ کر باہر آ گئیں۔ نازیہ نے عریشہ کو فون کر دیا۔ اس کے ابو نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا۔ وسیم کالج نہیں کیا تھا، مگر وہ گھر پر بھی نہیں تھا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر جو نکلا تو اب شام ہونے کو تھی، ابھی تک آیا بھی نہیں۔ وہ ابو کے پاس جا کر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، مگر جیسے سکون نہ مل رہا تھا۔ امی کی خفگی اسے سہی نہ جا رہی تھی۔ نازیہ بچوں کو پڑھا کر فارغ ہوئی تھی کہ باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اسی وقت چاچو چاچی، حاذق، وسیم، کاوش، ردا اکٹھے اندر داخل ہوئے۔ ایک دم سے پورے گھر میں جیسے رونق ہو گئی۔ آ جائیں بھائی، سب بھائی جان کے کمرے میں آ جائیں، بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں۔ چاچو پرجوش لہجے میں کہتے ابو کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ خوشخبریوں کا سن کر کوئی بھی باہر نہ رک سکا تھا۔ بھائی پلیز آپ تو آگے آئیے، چاچو نے مڑ کر گملوں کے پاس کھڑی امی سے کہا۔ ہاں چلیں آپ لوگ، وہ کوئی کوئی سے ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ بھائی جان، پلاٹ کا سودا ہو گیا، مبارک ہو، سمجھے ڈبل قیمت پر بک گیا۔ پیشگی بیانہ میں لے آیا ہوں، باقی کی پیمنٹ وہ 15 دن بعد کریں گے۔ وسیم میرے ساتھ گیا تھا پارٹی سے ملنے، یہ آپ کی رقم۔ انہوں نے لفافہ ابو جی کو تھما دیا۔ اپنی بھابھی کو دو۔ انہوں نے لفافہ چاچو کو واپس دیتے کہا۔ سب امی کی شکل دیکھنے لگے۔ نہیں آپ رکھیں، میں آپ سے کوئی علیحدہ ہوں؟ امی نے نارمل لہجے میں کہا۔ چاچو، جو امی کو لفافہ دینے کے خیال سے پریشان نظر آ رہے تھے، ایک دم پرسکون ہو گئے۔ اور دوسرا یہ کام کہ میں گھر دیکھ آیا ہوں، بلکہ ہم سب، وسیم بھی ہمارے ساتھ تھا۔ بھابھی جان 3 مرلے کا نہیں، 3.5 مرلے کا ہے۔ ظاہر ہے کھلا صحن بھی نہیں، بس یہ ہے کہ نیا بنا ہوا ہے اور ماڈرن طرز کا۔ سب سے بڑھ کر قیمت مناسب ہے اور علاقہ بھی اچھا ہے۔ اس سے بڑھ کر اپنا ہوگا کیوں بھائی جان؟ چاچو آج خوب چہک رہے تھے۔ مبارک ہو بھائی جان، بھابھی جان۔ چاچی نے خوش دلی سے دونوں کو مبارکباد دی تھی۔ مگر ابو، جب تک تائی اماں گھر نہیں دیکھیں گی آپ کیسے فائنل کر کے آ گئے؟ حاذق تائی کے مزاج کو جانتا تھا، جلدی سے بولا، بھائی میں فائنل کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں نے تو محض سروے کا نچوڑ بتایا ہے کہ یہ گھر مجھے ہر لحاظ سے مناسب لگا ہے۔ چاچو فوراً بولے تو سب مسکرانے لگے۔ بس ابھی چائے پی کر سب دیکھنے چلتے ہیں۔ بھائی جان آپ بھی چلیں گے؟ کیوں نہیں، اللہ کا شکر ہے یہ دن میری زندگی میں ہی آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ رقم تو پوری ہو جائے گی نا؟ اب وہ پوچھنے لگے۔
انشاءاللہ بھائی جان، میں نے سب حساب کتاب لگا لیا ہے، اور اگر تھوڑی بہت کمی پڑ بھی گئی تو کہیں سے لے لیں گے۔ آپ کے دونوں بیٹے کس لیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ خود۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا کر بولے۔ میں اب کس کام کا رہا ہوں؟ اپنے جوگا بھی نہیں۔ وہ زبردستی مسکرائے۔ بھائی جان، دوسری خوشخبری تو سنی نہیں آپ نے؟ اور بھتیجی، جلدی سے چائے لے آئے، مٹھائی کے ساتھ۔ چاچو پلٹ کر ثانیہ سے بولے۔ وہ کیا؟ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پیچھے بیٹھتے ہوئے وہ آگے گھسک آئے تھے۔ یہ آپ کو ظفر صاحب نے لیٹر بھجوایا ہے کہ آپ اکاؤنٹس کے شعبے میں سپرویژن کریں گے۔ 3 گھنٹے صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک۔ آپ کی تنخواہ تقریباً اتنی ہی رہے گی، اور مراد بھی قریب قریب وہی۔ کمپنی کے بورڈ نے فیصلہ کیا ہے کہ حادثہ ایک تو آپ کے دوران ڈیوٹی پیش آیا، جس کا ہرجانہ آفس نے آپ کا علاج کروا کر پورا کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹانگوں کا نقصان ہوا، نہ کہ دماغ کا۔ آپ کی پروفیشنل صلاحیتوں سے آپ اب بھی کمپنی کو بھرپور فائدہ دے سکتے ہیں، اسی لیے آپ کو یہ آفر دی جا رہی ہے نا زبردست؟ یہ آپ کا کنفرمیشن لیٹر؟ انہوں نے خاکی لفافہ نکال کر ابو کو تھمایا، جسے لیتے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سب کے چہرے اس خوشی کی خبر سے چمک اٹھے تھے۔ چائے بھائی بچیوں، پھر گھر دیکھنے بھی تو جانا ہے۔ چاچو نے ہانک لگائی تو امی اٹھ گئی تھی۔ میں بنا کر لاتی ہوں۔ ارے بھابھی آپ رہنے دیں، ادھر تو آئیں۔ چاچی نے انہیں پکارا تھا مگر وہ رکی نہیں۔ ثانیہ بے چینی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ امی کچن میں جا چکی تھی۔ وہ آہستگی سے جا کر ان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ امی، میری پیاری امی، امی جان۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ آپ کیوں مجھ سے خفا ہیں؟ پلیز امی کچھ تو کہیں۔ وہ ان سے لپٹی کہے جا رہی تھی۔ ثانیہ چھوڑو مجھے، وہ کتراتے بولی۔ امی پلیز ختم کر دینا یہ ناراضی، مجھے میرا قصور تو بتا دیں۔ قصور تو میرا ہے، میں کیسی ماں تھی کہ مجھے اپنی بچی کے چہرے پر لکھی پریشانی نظر ہی نہ آ سکی۔ مجھے اس کے ہاتھوں میں بھرے بھرے ہرے نیلے نوٹ تو نظر آتے تھے، مگر اس کی آنکھوں کی بجھی چمک، چہرے کا پھیکا پن تک کیوں دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں کیسے پیسے کی محبت میں اندھی ہوتی چلی گئی کہ جوان بیٹی کو 3-4 دنوں کے لیے شہر سے باہر غیر آدمیوں کے ساتھ جانے پر بھی معترض نہ ہوئی۔ رات بھر سے میں خود سے نظریں نہیں ملا پا رہی ثانیہ۔ میں کیسی ماں ہوں، میں کیسی ماں ہوں۔ وہ ان کے ساتھ لپٹ کر رونے لگی۔ امی پلیز ایسے نہ روئیں، میرا دل دکھ رہا ہے۔ آپ تو بہت اچھی ہیں۔ آپ نے ساری زندگی اتنی کم آمدنی میں اتنے مناسب طریقے سے ہماری پرورش کی کہ آج ہمارے اندر کوئی کمی، کوئی جھول، کوئی حرص، کوئی طمع نہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ فخر کم ہے؟ اگر آپ کی تربیت میں کمی ہوتی تو آج میں آفس میں بیٹھی ٹرپ کے ساتھ جانے کا پلان خوشی خوشی بنا رہی ہوتی۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو ان ہاتھوں نے، ان سوچوں نے مجھے بنایا ہے، جو آپ کے ذہن کی عطا کردہ ہیں۔ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے خود پر، ہے نا؟ وہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے بولی۔ ہاں، مجھے واقعی فخر ہونا چاہیے تم جیسی اولاد پر، جو سونا ہیرے موتی دیکھ کر بھی شرم و حیا اور نیکی کا راستہ ترک نہ کرے۔ مجھے تمہارے باپ پر فخر ہونا چاہیے، جس نے ہمیشہ ہم سب کی بہتری کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر کوشش کی۔ میں کیسی ناشکری تھی کہ اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی بالکل بے خبر، انجان، ایک دن بھی ڈھنگ سے نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکی۔ مگر اب وقت غفلت میں نہ گزار دوں۔ تم چائے بنا کر اندر لے آؤ۔ میں نے ساری زندگی ان لوگوں کو پریشان ہی کیا ہے، اپنے خراب رویوں سے ڈرایا ہے۔ آج ان کی خوشیوں بھری محفل کا جا کر حصہ بنتی ہوں، دیکھتی ہوں کیسا لگتا ہے۔ وہ خواب کے عالم میں کہتی باہر نکل گئی تھی۔ یہ چائے بن رہی ہے یا پائے؟ حاذق نے اندر جھانک کر کہا۔ دیکھو کیا بنتا ہے، چائے کے پائے؟ ویسے ڈالی تو میں نے پتی ہی ہے۔ وہ کیتلی میں جھانک کر خوش دلی سے مسکرائی۔ اکیلے اکیلے کس کو سوچ کر مسکرایا جا رہا تھا؟ میری سوچوں میں کون ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی۔ تم نے چوتھی خوشخبری تو سنی نہیں جو تمہیں اس گھر سے نکالنے کے بارے میں ہے؟ حاذق اسے ستانے کو بولا۔ مجھے معلوم ہے، یہ خوشخبری مجھے بتائے بغیر عام نہیں کی جا سکتی۔ آپ منہ دھو رکھیں اور وسیم سے کہیں چائے کے ساتھ کچھ لے کر آئے۔ تم بہت پکی ہو، کب تک ادھر بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے؟ حاذق نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا ثانیہ بیٹھی ہے؟ میں تو سمجھی چائے بنا رہی ہے، حد ہے اس کی، ناتیہ باہر سے چلائی تھی۔ ہو گئیں رومانچک باتیں، میں نے سوچا تھا تنہائی کا کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔ حاذق بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تو ثانیہ کو خواہ مخواہ ہنسی آ گئی تھی۔ آج تو اس کا کھل کر کہکے لگانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ چائے اسی طرح چولہے پر چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ صحن میں آ کر خوب گہرے گہرے سانس لیتے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ سیاہ تاروں سے بھرا آسمان اسے ہنسی کی وجہ پوچھ رہا تھا۔ یوں اکیلے اکیلے ہنسنے کی وجہ اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔
لیکن اگر بے وجہ رویا جا سکتا ہے تو بے وجہ ہنسنے میں کیا برائی ہے؟ اور آج تو شام جیسے سج ڈھک کر اس کے آنگن میں اتری تھی، وہ کیوں نہ ہنستی؟ دی اینڈ تو دس واز دی اینڈ آف ناول تاروں بھری شام۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔